آغاز میں بات کریں گے پاکستان ایران کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ملاقات کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم اور ایرانی صدر کی غزہ میں اسرائیلی افواج کے طاقت کے اندھا دھند استعمال کی شدید مذمت۔ دونوں رہنماؤں کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے عالمی کوششوں اور محاصرے ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ایرانی صدر پاکستان کے دورے پر ہیں۔ پاکستان ایران کا دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں اور تجارتی حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال۔ نور خان ایئر بیس پر مہمان صدر اور ان کے وفد کو وفاقی وزیر ہاؤسنگ اینڈ ورکس ریاض حسین پیرزادہ نے خوش آمدید کہا۔ اسلام آباد پہنچنے پر ایرانی صدر سے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ملاقات کی اور علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں باضابطہ استقبالیہ تقریب ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ایران کے صدر کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ معزز مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی بجائے گئے۔ ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ارتھ ڈے کی مناسبت سے پودا بھی لگایا۔ ایرانی صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی 8 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے۔ ایران کے صدر شام کو صدر آصف زرداری سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت ایرانی صدر اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی آرمی چیف آصف منیر، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ لاہور اور کراچی بھی جائیں گے۔ خالد محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ دوسری جانب سلامتی کونسل کی غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ غزہ میں جنگ بندی تک تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانی چاہیے۔ پاکستان کو اس مشکل گھڑی میں غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہنا چاہیے۔ غزہ میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ایران نے مضبوط موقف اختیار کیا۔ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک بہت مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اسلامی ممالک کو مل کر OIC کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ ایرانی صدر کا غزہ کی حمایت پر پاکستان کے عوام کو سلام۔ ابراہیم رئیسی کہتے ہیں سلامتی کونسل غزہ کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ پاک ایران تاریخی تعلقات کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل غزہ کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہی، یہ کہنا ہے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا۔ فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آمد پر کل لاہور اور کراچی میں مقامی تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ چھٹی کا اطلاق صرف ڈسٹرکٹ لاہور پر ہوگا۔ پنجاب سول سیکریٹریٹ اور اس سے منسلک محکموں میں تعطیل نہیں ہوگی۔ اہم خبر دے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی آمد پر کل لاہور اور کراچی میں مقامی تعطیل ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ چھٹی کا اطلاق صرف ڈسٹرکٹ لاہور پر ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اور ایرانی وزیر قانون رحیمی کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی بولے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی قوم ایرانی صدر اور ان کے وفد کی پاکستان آمد پر بھرپور خیر مقدم کرتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب اور ایرانی وزیر قانون رحیمی کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی بولے کہ ایرانی صدر کا دورہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ پاکستانی قوم ایرانی صدر اور ان کے وفد کی پاکستان آمد پر بھرپور خیر مقدم کرتی ہے۔ الیکشنز پاکستان ضمنی انتخابات
ضمنی انتخاب میں نون لیگ نے فتح سمیٹ لی. پنجاب سے نون لیگ قومی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر کامیاب. تمام 21 قومی اور صوبائی حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آ گئے. تو اس بارے میں آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ضمنی انتخابات میں نون لیگ نے فتح سمیٹ لی. پنجاب سے نون لیگ کی قومی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 9 نشستوں پر کامیاب رہی ہے. تمام 21 قومی اور صوبائی حلقوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں، جس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ نون لیگ نے فتح سمیٹ لی. پی ٹی آئی کا ضمنی الیکشن میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جمعے کو احتجاج کا اعلان. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے شہباز شریف کے چھوڑے حلقے میں لیگی امیدوار نے ان سے زیادہ ووٹ لیے. اس سے زیادہ دھاندلی کیا ہوگی؟ وزیر اعلیٰ کے پی علی مین گنڈا پور کا بھی تمام صوبوں میں پی ٹی آئی کے ورکرز کنونشن کرنے کا اعلان. نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا کہ میں ہر صوبے میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں مجھے کون روکتا ہے. جتنے بھی لوگوں پر 9 مئی کی جھوٹی FIRs ہیں ختم کر کے دکھاؤں گا. علی امین گنڈا پور کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس کے بعد میں خود جاؤں گا اور پاکستان کے ہر صوبے میں اپنے ورکر کنونشن کروں گا، اپنے ورکر کے پاس جا کے ہر صوبے میں جا کے جلسے کروں گا، اپنے جائز مطالبات کی ڈیمانڈ کروں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے. آپ ستم ظریفی دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹس فرض مال وہ شہباز شریف کی جگہ وہ آ رہے ہیں تو شہباز شریف نے کم ووٹ لیے اور یہ موجودہ کینڈیڈیٹ نے جس کو انہوں نے جعلی طور پہ الیکٹ کرایا ہے لاہور میں اس نے زیادہ لی ہیں. ہماری الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان، ہمارا ایک پوائنٹ ایجنڈا پاکستان میں آئین اور قانون کا تحفظ فیصل آباد سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ آغاز کریں گے. اس کے فوراً بعد ہمارا جلسہ 5 مئی کو انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا کراچی میں ہوگا. ایک پولنگ اسٹیشن پہ ہم جا رہے ہیں جہاں دروازے بند تھے. ان کو جب پتہ چلا چیئرمین پی ٹی آئی آیا ہے تو اندر سے آواز آئی ہے کہ گیٹ کھولو. میں اندر جاتا ہوں، پریزائڈنگ افسر مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں تو 750 ووٹ ہے لیکن پول کروائے گئے ہیں 900 سے زیادہ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ معاملہ کوئی بھی ہو تحریک انصاف رونا شروع کر دیتی ہے. اس جماعت کا نام اب رونا پارٹی رکھ دیا ہے. ضمنی الیکشن ٹریلر ہے. فتنہ فساد پارٹی اپنے اعمال پر غور کرے. کا رونا شروع ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ رونا پارٹی جو ہے آج سے میں نے اس کا نام نیا رکھ دیا ہے اور اس کا نام ہے رونا پارٹی. ان کے مقدر میں رونا لکھا ہے. وہ حکومت میں تھے تب بھی روتے تھے، وہ باہر نکلے ہیں تب بھی روتے ہیں، اور اب اپنے اعمال کی بات جو ہے وہ ویسے ان کا رونا بنتا ہے. یہ جو ہمارے انقلابی ہیں اب ان کو اگر لگتا ہے کہ جوتے پہ 804 لکھ کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے تو بھائی شوق سے لے آؤ. جوتے پہ کیا ماتھے پہ بھی لکھ لو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بشرا بی بی کے موکل کے سامنے 3 قطرے ڈالے تھے اور اس 3 قطروں کے اوپر جس کا اب میڈیکل بورڈ جو ہے باقاعدہ پورے تمام ٹیسٹ کے بعد جو انہوں نے رپورٹ دے دی ہے کہ محترمہ کو جو ہے وہ گیسٹرو کی شکایت تھی. صرف فتنہ فساد پارٹی اپنے اعمال پہ غور کرے. یہ کل کا الیکشن یہ ایک ٹریلر ہے. یہ پنجاب کے عوام کا فیصلہ ہے کہ پنجاب کے عوام کو اپنے بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں چاہیے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. جانے نہیں دے سکتے. اور میں آپ کو یا گجرات کی اگزامپل دوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کون کون سے آفیسرز تھے جنہوں نے ہمارا راستہ روکا اور میں ان کے خلاف پریویلیج موشن بھی آفیشلی آپ کو جمع کراؤں گا. جناب اسپیکر، وہاں پہ ریٹرننگ آفیسر تابش محمود بٹ، ڈی پی او اسد مظفر، ڈی آئی جی ایس پی انویسٹیگیشن محمد ریاض، ڈی ایس پی اسد اسحاق، ایس ایچ او راجہ احسن، ایس ایچ او امیر عباس. یہ وہ لوگ صاحبان تھے سر، جناب اسپیکر، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمیں نہیں معلوم کہ پولیس کی وردی میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ہیں. اور میڈیا کے جناب اسپیکر انہوں نے 4 لوگوں کو ہمارے سامنے، ان میڈیا لوگوں کی صرف یہ غلطی تھی کہ انہوں نے 1.5 منٹ کا ایک وائس سلاٹ بیرسٹر گور صاحب کا اور میرا انہوں نے ریکارڈ کیا. ان کو انہوں نے اتنا ٹارچر کر کے ساروں کے سامنے اٹھا کے موبائل وینز میں پھینکا. ان کا نام ہے 92 نیوز سے بلال سکندر، نوید احمد 92 نیوز، فیصل مشتاق 92 نیوز، رئیس دلاور GNN کیمرہ مین،
इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज़दोकॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी? नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं ISI है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़दोकॉप किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुहासरा किया हुआ था। पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी। इस आर्टिकल ठीक है, माइक खोले, मगर प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं पीछे से? यार आप क्यों खड़े हो जाते हैं? आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। आप खड़े रहें, फिर खड़े रहें। आप बैठे ना, अब बैठिए ना। नहीं जी, उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं। जी प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है। सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था? आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड, आपने एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा है कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूँगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते? नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान हो गई तो रह जाएगी। जी ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी, चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारहियत को ललकारा है। और ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा, पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी, वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान
आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी से फ़ारसी में गुफ्तगू। चश्मे माह रोशन दिल माह शाद, आपको देखकर हमारी आंखें ठंडी हुई और दिल खुश हुआ। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से मुकालमा। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को इलामा तकी बहार के पाकिस्तान के बारे फ़ारसी में कलाम पढ़कर सुनाया। चश्मे माँ रोशन दिल माशात, चश्मे माँ रोशन दिल माशात, खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। हमेशा अल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।